السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اربعین نووی کی 35ویں حدیث پر ہماری آج کی گفتگو ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ کسی کی تجارت پر کوئی شخص تجارت نہ کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اس حدیث میں زندگی کی پوری ایک تفسیر بتائی گئی، اسلامی اخلاق، عادات۔ سب سے پہلی چیز حسد سے منع کیا گیا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو اس کے زوال کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے جو حرام ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو نعمت دے اور آپ سوچیں کہ کاش کہ مجھے بھی یہ چیز مل جاتی، میرے پاس بھی ہو جاتی، تو یہ حرام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ کسی کو برباد کر کے آباد ہونے کی تمنا، یہ حرام ہے۔ کوئی آباد ہے، آپ سوچیں اللہ سے دعا کریں میرے پاس بھی ایسا ہی ہو جائے، میں بھی ایسے ہو جاؤں، تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جو بیماری تھی، حسد اور بغض، یہ تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے حسد کرے، چاہے مال میں ہو، صحت میں ہو، اولاد میں ہو، کسی بھی چیز میں۔ رشک آپ کر سکتے ہیں۔ رشک کیا چیز ہے؟ کسی کی ترقی دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ کاش اسی طرح میں بھی ہو جاتا۔ کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر، عالم ہے، کاش اسی طرح میرے بھی بچے ہو جاتے۔ کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو کاش میرا بھی اسی طرح چلے۔ تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کو ڈاؤن کر کے، نقصان پہنچا کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، یہ حرام ہے اور یہ حسد ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو۔ زبان کا سچا اور دل کا صاف، یہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ دل کا صاف، زبان کا سچا، سب سے اچھا۔ اس کو سمجھ لیجیے، دل کا صاف، زبان کا سچا، سب سے اچھا ہے۔ بھائی اندر سے وہ صحیح ہے، جو بول رہا ہے اس میں بھی صحیح ہے، تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ حسد کیوں حرام ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب کسی کو اللہ کچھ دے اور اس کو ڈاؤن کرنے کی، ختم کرنے کی آپ تمنا کریں تو ایک طرح سے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اس نے اللہ سے چھین کے نہیں دیا ہے نا، مانگا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آپ بھی مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ اس لیے حرام ہے حسد کرنا۔ نجش کیا چیز ہے؟ شکار کو بھگانا۔ اب تو شکار بہت کم رہ گیا، پہلے انسان کی روزی ہی شکار تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے
تو کھجور کا تھیلا اور زمزم، یہ پانی، کھجور کا تھیلا اور پانی، اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا تو زمزم نکلا. تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو جانتے ہیں کیا چیز کیسے کھانا پینا چلتا تھا؟ تیر بناتے تھے اور جاتے اور شکار کر کے لے آتے تھے. پوری معیشت شکار پر تھی عرب کی. یہ بمبئی آج دنیا کا ایک بڑا اکنامک شہر ہے، ہندوستان کی اکنامک راجدھانی ہے. ماضی قریب میں، پرانے زمانے میں 200-400 سال پہلے جب بھی، یہ بمبئی شکاریوں کا شہر ہے. کمپنی فیکٹری تو بہت بعد میں آئی نا، سب کچھ 150-200 سال 300 سال کا. یہ مچھیروں کا شہر ہے. مچھیرے سمندر کے کنارے مچھلیوں کا شکار کرتے، بیچتے اور کھاتے. اب سمندری علاقے دنیا سے جڑ جاتے ہیں کشتیوں کے جہاز کے ذریعے، اور دنیا جب یہاں سے مچھلیاں گئی وہاں سے اور کوئی سامان آیا اور تجارت بڑھتی گئی. یہ شہر خود شکاریوں کا ہے. شکار ایک عام معیشت تھی اور حلال روزی. شکار حلال روزی. عرب کے اندر آج بھی شکار کا ایک رواج ہے، کرتے ہیں شکار. تو اس میں کیا کرتے کہ کوئی شکار کسی کو مل گیا، نشانہ ہے، اب مارے حسد کے اس کو بھگا تو شور کر کے کہ نہ شکار کر پائے. تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے. یا بولی لگ رہی ہے کسی سامان کی، کسی اونٹ کی، گھوڑے کی، آج کے زمانے میں گاڑی کی جو حراج وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ بولی اس لیے لگا دو کہ ریٹ چڑھا دوں گا بڑھا دوں گا تو کوئی نہیں خریدے گا، تو یہ حرام. یا کوئی سودا کر رہا ہے تو سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے، رشتے پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے. کہیں کسی کے رشتے کی بات چل رہی تو دوبارہ رشتے کی بات نہیں چلانا چاہیے. کسی عمارت کا سودا کوئی کر رہا ہے، آپ جان گئے تو اس میں سودا نہیں کرنا چاہیے. یہ آداب سکھائے گئے شریعت نے خرید و فروخت اور تجارت کے. بہت سارے لوگ، اب تو دنیا ایسی بن گئی کہ جو جتنا بڑا چیچر چیپٹر ہے نا، بعض بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، یہ امبانی وغیرہ کے بارے میں اگر سچ ہے تو، کہ کسی کمپنی کو ڈاؤن کرنا تو اس کا مینیجر مثلا 2 لاکھ تنخواہ پاتا ہے، تو اس کو اپنے پاس لائیں گے 2.5 لاکھ 3 لاکھ پہ دیں گے، رکھیں گے، کام نہیں دیں گے. 2-3 لاکھ ایسے اس کو دیتے رہیں گے. اچھے امپلائی کو لے لیں گے، اچھے مینیجر کو، اپنی طرف سے 10-20 لاکھ 2-4 کروڑ خرچ کر دیں گے. وہ کمپنی جب ٹوٹ جائے گی تو کہیں گے اب تم بھی جاؤ، تمہارا بھی کوئی کام نہیں. ایسے بھی واقعات ہیں. بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے نہ ہونے پائیں، مارکیٹ میں ان کے علاوہ کوئی آنے نہ پائے. تو وہ نقصان بظاہر ان کا نقصان ہے، لیکن وہ نقصان دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے نا، دنیا بڑا خوش ہے، ایران زندہ باد، یہ وہ کہتی ہے نا، سب سے بڑی جہالت ہے. پوری تاریخ دنیا کی جب سے ہے اور شیعہ جب سے ہیں، آج تک کوئی بھی امت مسلمہ کی بھلائی کا کام شیعوں نے نہیں کیا ہے. بلکہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ٹوٹی ہے، شیعوں کی غداری سے ٹوٹی ہے. اس دور میں بھی اور پہلے بھی. نواب سراج الدولہ کو میر جعفر نے انگریزوں کو آنے دیا، اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کو ختم کیا انگریزوں سے مل کر. ہندوستان میں خود شیعوں کی غداری سے انگریز آئے، عراق شیعوں کی غداری سے گیا، سوریہ میں 10 لاکھ لوگوں کا قتل شیعوں سے، ایران کی وجہ سے ہوا. ان سے کوئی بھلائی آج تک نہیں ہوئی. اب یہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، 60,000 فلسطینی قتل کر دیے گئے. ایک چھوٹی سی بھی میزائل ایران نے مارا تھا اسرائیل پہ؟ نہیں. کہاں تھی اس کی میزائل؟ اب اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، ابھی پردے کے اندر اور غبار میں کیا چھپا ہے پبلک نہیں جانتی. یہ جنگ جب آگے بڑھے گی تو پھر چونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ امن و سکون سے جی رہے ہیں، اس جنگ کے ذریعے پورا گلف خلیج کو یہ تکڑ پکڑ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہندوستان میں اس کے اثرات آ گئے. جو ڈرائی فروٹ، جو کھجوریں، جو چاول، جو پٹرول ایران سے آتا تھا، اب مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر 4-6 مہینے جنگ رہے تو پورا نظام ڈس بیلنس ہو جائے گا، پورا گلف کنٹری ڈس بیلنس ہو جائے گا. تو یہ چھوٹا موٹا نقصان کر کے دنیا کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دنیا والوں کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. فلسطین آزاد کرنا مقصد نہیں ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر وہ
60,000 غزہ میں تو نہیں قتل کیے جاتے، غزہ کھڈر نہیں بنایا جاتا. دنیا سوچتی نہیں ہے، دنیا سمجھتی ہے ارے بہت بڑا کام کر رہا ہے، زندہ باد. غبار جب ہوتا ہے گرد و غبار تو اس میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی، لیکن غبار چھٹتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے نا. عربی کا شعر ہے نا کہ فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْقَطَعَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. جب غبار چھٹے گا تب تم دیکھو گے کہ تم گدھے پر سوار ہو یا گھوڑے پر سوار. تو یہ جو گیم ہے اسرائیل اور ایران کا، اس میں خیر اور بھلائی تو کسی طرح نہیں. 2-4 شہر ان کے چلے جائیں، 2-4 ہزار لوگ مارے جائیں دونوں طرف کے، یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لیکن دنیا لاکھوں کو 3-3.5 لاکھ سوریہ میں، عراق میں، فلسطین میں 60,000 انہی لوگوں نے تو قتل کرایا ہے. تو اگر اپنے 10-20-50 ہزار آدمی کو مار ڈالے اور پوری دنیا کو ویسا ہی بنا دے جیسا ایران اور اسرائیل ہے، تو یہ ان کی ایک بڑی جو یہودیوں کی کامیابی ہے وہ کامیابی مانی جائے گی. تو اس سے کسی طرح کی بھلائی کو امید نہ رکھے. یہ نجش پر بات ہے کہ بات سودا کرنا مقصود نہ ہو، لیکن بولی لگا کے ریٹ بڑھا دینا، فلسطین کے مسئلے کو اور الجھا دینا اور اس کو آگے کر دینا. پھر آنے والے دنوں میں اس جنگ کی وجہ سے 2-4 ہزار اس کے مارے گئے، 2-4 ہزار اس کے، مسجد اقصیٰ کا ایک دعوے دار اب شیعہ بھی ہو جائے گا کہ ہمارا امام رہے گا، ہمارے انڈر میں رہے گی، ہمارے اتنے لوگ مارے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ دور کا ان کا ایک ٹارگٹ ہے، دور کا. اور پھر اب ہمیں حرمین شریفین تک پہنچنا ہے، مدینہ تک پہنچنا ہے. یہودیوں کا بھی پلان ہے مدینہ تک پہنچنے کا، اور ایران اور خمینیوں کا بھی ہے. تو دونوں کے مقاصد ایک ہیں. یہ جنگ، یہ لڑائی، اس سے ابھی دھوکہ نہ کھائے، غبار کو چھٹنے دیجیے. اس پہ کوئی تبصرہ نہ کر کے اتنا جانے کہ امت مسلمہ کی بھلائی کبھی فارس نے، ایران نے، شیعوں نے نہیں کیا ہے. ان سے کسی طرح کی امید نہیں. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جب فتنے کا دور ہو، آپ دیکھو کہ یہ حزبی اخوانی شیعہ جہاں کھڑے ہیں نا، آپ اس کے اپوزٹ میں کھڑے ہو جاؤ گے تو حق و سچائی کو پالو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے. یہاں تک اب اس سے زیادہ وضاحت کیا ہوگی. شیعہ اپنے عمل کے لحاظ سے اندر وہ کافر ہیں، دعوے کے لحاظ سے مسلمان ہیں. تو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اس لیے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ کافر ہیں. ان کے ساتھ اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کا رویہ جیسے غیر مسلم کے ساتھ رکھا جائے گا، بزنس پارٹنر ہے تو رکھا جائے گا، لیکن دینی معاملات میں ہمیشہ اس سے محتاط رہا جائے گا. ابھی کل پرسوں ایک کلیفائی شیعہ کی کہا کہ ایرول شارون اور نیتنیاہو یہ ابو بکر اور عمر سے بہتر ہیں. ابھی ہے وہ کلپ میرے پاس. پھر کہا کہ اگر نیتنیاہو نے کوئی کتا پالا ہو تو اس کا کتا بھی ابو بکر اور عمر سے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جن پر دین کی بنیاد ہے. ابو بکر، عمر، خلفائے راشدین جن سے دین پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نیتنیاہو کے کتے سے بھی بدتر ہے، کتا ان سے بہتر، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان سے کسی طرح کی بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ظاہر میں ہم انہیں مسلمان اس لیے سمجھے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے وہ حج اسی لیے کرتے ہیں، عمرہ اسی لیے کرتے ہیں، لیکن اندر عقیدے کے لحاظ سے کھلے ہوئے کافر ہیں. اور جو عقیدہ کفار، بلکہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کافر ابو بکر اور عمر کو گالی نہیں دیتا، کافر نہیں کہتا ہے. اس لیے یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے. شیخ بن باز سے پوچھا گیا تو کہا کہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے کافر ہیں اور اپنے دعویٰ کے لحاظ سے مسلمان. جب کوئی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں تو ظاہر میں اس پر مسلمان وہی والا حکم لگے گا. جیسے جنگ ہو رہی ہے، سعودیہ نے کہا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے بچے ہوئے ایرانی حاجی ہمارے مہمان ہیں. یہ حکومتوں کی اپنی ایک پالیسیاں ہوتی ہیں. بھائی دعویٰ وہ مسلمان کا کرتے ہیں تو ظاہر میں جیسا جو کرے گا ویسا ہم سمجھیں گے. اندر ان کا جو عقیدہ ہے اس لحاظ سے ہم انہیں کافر ہی کہیں گے. کافر، کھلے ہوئے کافر. کس کا؟ نہیں، ان کے یہاں کھلا ہوا شرک ہے. ان کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، ان کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھائیں گے،
کیونکہ ان کے عام طور سے اہل سنت کو نقصان پہنچانا نیکی سمجھتے ہیں، اس میں گندگی ملا دینا، ساری چیزیں ملا دینا۔ شیعوں کے ساتھ کبھی آپ رہیں، بہت کلوز ہوں، تو آپ بہت ساری چیزیں جان سکتے ہیں، جتنا محتاط ہو اتنا آپ ان سے محتاط رہ سکیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے اندر وفاداری نہیں ہے، روافظ اور شیعوں کے اندر وفاداری نہیں ہے، یہود کی طرح ہے۔ اسی لیے یہ بات نے کہا کہ یہ یہود کے گدھے ہیں، روافظ حمیر الیہود، یہود کے گدھے ہیں، اور اخوانی اور حزبی یہ شیعوں کے گدھے ہیں، حمیر ہیں۔ یہ شیعہ ان پر سوار ہوتے ہیں، اخوانیوں پر، اور یہود شیعوں پر سوار ہوتے ہیں، اور شیطان یہودیوں پر سوار ہوتا ہے۔ شیعہ شیطان کی سواری، اور اس کے بعد اخوانی شیعوں کی سواری، یہ تو بالکل واضح سی چیزیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کسی سے منہ مت موڑو، جیسے کسی سے کوئی واقعہ ہو جائے، ناراض ہو کر کے الگ مت ہو جایا کرو، تعلقات کو ختم مت کرو، یہ آداب سکھائے گئے اسلامی، اور آپس میں تم بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ مسلمان جہاں بھی ہے ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام کی سب سے زیادہ شکلیں موجود ہیں، اس وقت عصری مسلمان نقلی پہچاننا مشکل ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہے۔ سنت آپ کے سامنے ہے، عقیدہ سامنے ہے، عمل سامنے ہے۔ کوئی الجھاتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے۔ شیعوں کو بہت، آپ دیکھیں ہندوستان میں شیعوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اردو ادب میں شیعوں کا قبضہ ہے، فلم انڈسٹری پر شیعوں کا قبضہ ہے، مسلمان کے نام پر۔ انہیں پتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر کہیں آئیں گے تو قوم ریجیکٹ کر دے گی، لیکن بڑے بڑے شعراء اور ادبا، عربی اردو زبان و ادب کے نام پہ شیعہ، فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ اکثر و بیشتر شیعہ، اور جو ہندوستان کا فرقہ پرست طبقہ وہ یہ سوچ کر کامیاب ہے کہ چلو یہ مسلمانوں کا نام ہے، مسلمان کہاں ہیں، اور بے حیا قوم ہے تو بے حیائی کی انہوں پھیلانا ہے۔ جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدکار، طوائفہ، زانیہ کہیں، تو ان کے لیے فلم انڈسٹری میں اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا نچانا کون سی بڑی چیز ہے؟ اب دیکھیے بے حیائی فلموں میں ایسے نہیں آئی، اور ابھی تو وہ پوسٹر لگنے کا دور ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں نئی فلمیں پہلے جمعہ کو لگتی تھی، مسلمانوں کا دن جمعہ کا دن بڑا بابرکت ہوتا ہے، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کا وقت بہت قیمتی ہے دعاؤں کی قبولیت کا، لیکن جتنے نئے پوسٹر آتے تھے پہلے جمعہ کو لگتے تھے۔ ایک ٹارگٹ کہ جمعہ کے دن کی اہمیت، عبادت، یہ ان کے ذہن میں آئے ہی نہیں۔ جمعہ کے دن ارے نئی فلم کے حوالے سے پہچانا گیا، تو انہوں نے مسلمانوں کی جڑوں کو بھی ختم کیا ہے۔ اچھا ایسا نہیں کہ سب نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک منظم پلان کے تحت فلموں میں بعض، ان کو ہیروئن تو نہیں کہنا چاہیے، تو ہمارے ہندوستان میں ناچنے گانے والوں کو ہیرو ہیروئن کہتے ہیں نا۔ مصر میں، سوریا میں جہاں عربی فلمیں بنتی ہیں وہاں ممثل کہتے ہیں، ممثلہ، یعنی کسی کی نقل کر کے ایکٹنگ کرنے والا۔ ہم جس کو ہیرو یا ہیروئن کہتے ہیں وہ ممثل اور ممثلہ ہیں، یعنی کسی کا کردار پیش کرتے ہیں، ان کا اپنا اصلی کردار تو ہوتا نہیں ہے، کہانی جو ڈائریکٹر دیتا ہے اسی پر تو وہ بناتے ہیں، تو ممثل اور ممثلہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایکٹر۔ اب اس کے بعد ہیرو وغیرہ کا جملہ ان کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے نا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو بدنام کرنا، ابو بکر اور عمر کے نام کو، یعنی فلموں کے اندر جہاں اسلامی عقیدے کو برباد کیا گیا۔ اب دیکھیے پرانی فلموں میں کسی قبر یا درگاہ پہ سجدہ کرتے ہوئے دکھا دیں گے کہ یہی اسلام ہے، اسلام کا تعارف اسی سے کراتے ہیں۔ تو یہ روافظ اور شیعوں نے ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا نقصان پہنچا ہے، فلم انڈسٹری میں داخل ہو کر کے اسلام کے نام پر یہ تاثر دیا کہ بس یہی اسلام ہے، یعنی دوہرا اور ڈبل نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کیفی اعظمی وغیرہ جو بڑے فیمس تھے نا، یہ تو اعظم گڑھ کے، لیکن شیعہ پورا گاؤں ان کا شیعوں کا ہے، جوش ملی آبادی، اکبر الہ آبادی، ابھی جدید دور میں کچھ شعراء ہیں، اکثر و بیشتر شیعہ ہیں، اور جو شیعہ نہیں ہیں، نام کے سنی ہیں، تو بس وہ نام نہاد ہے، ان کی زندگی تو
کبھی مورتی کے ساتھ گزرتی ہے، کبھی کہیں اور گزرتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث میں دل کی صفائی، مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک، حسد سے بچنا اور کسی کو نقصان پہنچانا، ظلم نہ کرنا، یہ بنیادی تعلیمات سے اس حدیث میں نوازا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں دلوں کی صفائی عطا فرمائے، اور یہ جو جنگ ہے ایران اسرائیل کی، اس تعلق سے ہمیں بہت جلدی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو کل جمعہ کے خطبے میں بھی کہا کہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے، علماء کی رائے کا انتظار کرنا ہے، جو بڑے علماء ہیں امت مسلمہ کے۔ لیکن اتنا جان لیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے وفاداری اور بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔